حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے بھی تو اس کی صحابہ کرام جب کوئی اس طرح کا واقعہ کر کے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور دور صحابہ میں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل مبارک ہوتا؟ اس سلسلہ میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ کتب حدیث میں موجود ہے کہ جب اسماء بنت مروان نے توہین رسالت کی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بدر میں تھے تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نظر مانی کہ جس رات اللہ کے رسول علیہ السلام واپس مدینہ منورہ تشریف فرما ہوں گے تو میں اسماء بنت مروان کا سر اتاروں گا۔ انہیں خبر ہوئی، حضرت عمیر اگرچہ نابینا تھے لیکن راتوں رات نکلے اور اسماء کا سر اتار کے نماز فجر کے ٹائم مدینہ منورہ میں پہنچے۔ جماعت ہو رہی تھی، جب میرے آقا علیہ السلام نے پھیرا تو سامنے عمیر کھڑے تھے، تو آپ نے اسلام پھیرنے کے بعد فرمایا اقتلت اسماء بنت مروان، کیا تم اسماء بنت مروان کو قتل کر آئے ہو؟ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ پہلے ہی پر نور تک کھل اٹھا، کہنے لگے نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں اسے قتل تو کر آیا ہوں۔ روایت میں ہے کہتے ہیں مجھے پہلے جھجک تھی کہ چونکہ میں نے پوچھا نہیں تھا، اپنے طور پر ہی میں سب کچھ کر آیا تھا، تو اب میں نے سوال کیا حل اخطأت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی میں نے غلطی تو نہیں کی؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام کی طرف سے حوصلہ افزائی اور شریعت کی تصدیق دیکھیے، فرمایا ما اخطأت بل نصرت اللہ ورسولہ، آپ نے ہرگز کوئی غلطی نہیں کی بلکہ اللہ کی بھی مدد کی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی مدد کی۔ سبحان اللہ۔ والذین آمنوا بہ، یہ جو قرآن مجید برہان رشید میں ہے وعزروہ ونصروہ، تو نصروہ میں سر فہرست یہ معنی آتا ہے کہ جس وقت کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہو تو اس سے بدلہ لینا یہ نصرت رسول صلی اللہ علیہ کعب بن اشرف کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو مجھ سے اذیت دور کرے؟ کون ہے جو اس کو دور کرے مجھ سے، بلکہ اس انداز میں فرماتے رہے من یکفینی عدوی، کون ہے جو میرے دشمن کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک روایت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، ایک میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اور باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عمیر کے واقعہ میں تو بڑی مناسبت ہے غازی علم الدین شہید کے واقعہ کی اس کے ساتھ، کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو ساتھ ہی فرما دیا کہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی عمیر، کہ صحابہ ابھی تازہ انعامات لے کے آئے تھے بدر سے، لیکن سرکار نے جب یہ فرمایا کہ جسے یہ مسرت ہے، پسند ہے کہ وہ ایک جنتی کو دیکھے تو وہ میرے عمیر کی زیارت کر لے۔ تو یہ عجیب سما تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے، کہنے لگے انہو تسرع فی طاعت اللہ وانہو اعمی، کہتے دیکھو نابینا ہو کے بازی لے گیا، یعنی ہے نابینا لیکن ہم سے کتنا آگے گھس گیا اللہ کی بندگی میں یہ انسان کہ ہم بدر سے ہو کے آئے ہیں اور یہ یہاں اس نے جو کردار ادا کیا ہے، یعنی وہ جو عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ تو اب ناموس رسالت کا کردار جب حضرت عمیر ادا کر چکے تھے، اگرچہ وہ واقعی نابینا تھے لیکن جسمانی طور پر، مگر ہمارے آقا علیہ السلام کو اب اس انداز میں ان کے لیے لفظ نابینا بھی اعمیٰ بھی پسند نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوک دیا، فرمایا عمیر کو نابینا نہ کہو انہو بصیر، یہ تو بصیرت والا ہے، یہ تو اصل میں آنکھوں والا ہے۔ تو یہ کردار ہے تحفظ ناموس رسالت پر، جس وقت بظاہر ایک عام بندہ بھی یہ کردار ادا کرتا ہے تو پھر کتنا خاص ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشک آ رہا ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو جس کی آنکھیں نہیں پھر بھی اسے نابینا نہ کہو،